अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आप सब बहनों का इस दर्स में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की बेइंतहा रहमतें, बरकतें और सलामती हो आप सब पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ है हम पर कि आज हम यहाँ पर अल्लाह की चंद बातें सुनने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे जुड़ने को कबूल फरमाए और मेरे ज़बान से वो बात कहलवाए जो मेरे और आपके हक़ में बेहतर और फ़ायदेमंद हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी दीनी माँ और बहनों, आज मेरा जो उन्वान है आज के दर्स का वो है अशराए ज़ुल्हिज्जा की अहमियत और फजीलत। खास करके अशराए दुल्हिज्जा के जो 10 दिन हैं उनकी फजीलत और उनकी अहमियत क्या है, उसके बारे में मैं कुरान और हदीस से आपके सामने बात रखने की कोशिश करूंगी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। सबसे पहले मेरी बात रखने से पहले मैं ये एक कहना चाहूँगी आपसे कि हमारे मुसलमान मुआशरे में जो कोई भी बिदतें हैं, खुराफात है और जो गलत अकाइद है, ये सारी चीज़ हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा जल्दी से फैल जाती हैं और जल्दी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो कुरान और हदीस का इल्म होता है, इसके होने के बावजूद हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं और कभी कभार हम भूल जाते हैं। और कुछ दफ़ा ऐसे होता है कि हम उसके बारे में जानना पसंद नहीं करते या फिर हम इसको पसे पुश्त कर देते हैं, यानी हम इसको अहमियत नहीं देते। और इस वजह से ये होता है कि हम हमारा इस दुनिया में पैदा होने का मकसद भूल जाते हैं और इस दुनिया में जीने का मकसद भूल जाते हैं और हमें ये याद भी नहीं होता कि हम कौन हैं और किस लिए हम पैदा किए गए हैं। और इसी वजह से हमें चाहिए कि हम दीन के मदारिसों से या उलमा से कहें या कोई बहन या कोई भाई या कोई मुअल्लिम जो आपको दीन की तरफ तवज्जो दिला सकता है, उनसे जुड़ें ताकि हम हमारे मकसदों को याद रखें, फिर से हम सही तरह से ज़िंदगी हमारी गुजार सकें। बस इसी के लिए मैं आपकी याद दहानी फिर से कर दूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हम सबको इसीलिए पैदा किया कि हम सब अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत करें और हम सही तरह से इस दुनिया में जिंदगी गुजर बसर करके आखिरत को पालें। ये हमारी जिंदगी का मकसद है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी वजह से अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें ऐसे मौके अता करता है कि हम उस मकसद की तरफ फिर से लौटे और उस मकसद की तरफ हम कामयाब हों। जैसे कि जब आप अपने बच्चों का कोई स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो आपके जहन में एक मकसद होता है कि आपका बच्चा इस दुनिया में इस दुनिया में जो कोई भी तालीम दी जा रही है वो तालीम से वाबस्ता हो और वो एक मुकाम पर पहुंचे और उसका दुनिया में जीना आसान हो जाए। तो इस वजह से आप ये मकसद से अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं और आपके बच्चे ये मकसद बार बार भूल जाते रहते हैं, है ना। वो लोग भूल जाते हैं कि हमें क्यों पढ़ना है, हमें क्यों होमवर्क करना है और हमें क्यों रेगुलरली स्कूल जाना है। बिल्कुल ये भूल जाते हैं। फिर आप उन्हें याद दिलाते रहते हैं हर बार, इतना कि आप रोजाना याद दिलाते हैं और रोजाना उनके साथ बैठकर उनको होमवर्क करवाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस मकसद को जानते हैं और आपने याद रखा है और आपको ये भी पता है कि अगर मेरा बच्चा ठीक से पढ़ेगा नहीं और दुनिया में सही से आगे नहीं बढ़ेगा तो उसकी जिंदगी आगे की बहुत ज्यादा मुश्किल और नाकाम है।
है ना। इसी वजह से अल्लाह सुबहाना व ताला भी हमें याद दहानी करवाता है और मौके मौके हमें देता है ताकि हम अल्लाह सुबहाना व ताला की तरफ रुजू हों और हमारे मकसद को फिर से याद करें। वैसे ही 2 महीने पहले अल्लाह सुबहाना व ताला ने हमें रमज़ानुल मुबारक का बेहतरीन मौका अता किया था कि हम अल्लाह सुबहाना व ताला की तरफ रुजू होकर उसकी खुशनुदी हासिल करें। फिर हमने माह शव्वाल के भी रोज़े रखकर अल्लाह सुबहाना व ताला के करीब होने की कोशिश की, अपने आप को अल्लाह के करीब करने की कोशिश की। फिर जिलकादा, और अब ये महीना जो हमारे पास आ रहा है मेरी प्यारी बहनों, वो है जिलहिज्जा का महीना। तो ये भी महीना ऐसा है जो कि अल्लाह सुबहाना व ताला का बहुत ज़्यादा पसंदीदा महीना है, और अल्लाह सुबहाना व ताला की तरफ से ये हमें मौका मिला कि हम कुछ इसमें अच्छे अमाल करके अल्लाह की तरफ दौड़ें। तो माह दुल्हिज्जा के बारे में मैं आपको चंद ऐसी बातें बताऊं जिसकी वजह से इसकी अहमियत और इसकी फजीलत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। हमने हर जगह ये सुना कि ये महीने में 10 ऐसे दिन हैं जो बहुत ही खास और जो बहुत ही अहम है और बहुत ही मुबारक दिन है। क्यों क्यों ये दिन इतने खास हो गए और क्यों इतने अहम हो गए, मैं आपको एक एक करके इसके वजूहात बताऊंगी। अल्लाह सुब्हाना व ताला के पास ये ये महीने की इतनी खास बात क्या है। तो सबसे पहले तो ये महीना जो है दुल्हिज्जा का, वो हुर्मत वाला महीना है। हुर्मत वाला महीने का मतलब क्या होता है? वो महीना जिसकी एक अलग हैसियत है अल्लाह सुब्हाना व ताला के पास। वो महीना जिस महीने में नेकियां जब आप करते हैं तो अल्लाह सुब्हाना व ताला उसके अज्र आपको बड़ा चढ़ा कर देता है, और ऐसे महीनों में आपको गुनाह करने से रोका जाता है, और ऐसे महीनों में गुनाहों में मुब्तला होने से आपको ज्यादा वईदें आती हैं और आप को ज्यादा उसका आपको गुनाह मिलेगा। तो ये ऐसा महीना है, हुर्मत वाला महीना। इसकी दलील हमें कहाँ से मिलती है? इसकी दलील हमें सूरत तौबा से मिलती है। सूरत तौबा में आयत 36 में अल्लाह सुब्हाना व ताला ने ये फरमाया है इस महीने के बारे में, और जो कोई भी हुर्मत वाले महीने हैं उन सारे महीनों के बारे में अल्लाह सुब्हाना व ताला ये फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर। इसमें अल्लाह सुब्हाना व ताला ये फरमाता है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला के नजदीक महीनों की गिनती 12 है। शहरम फी किताबिल्लाहि यौमन खलक़स समावाति फिल अर्द। उसके बाद ये अल्लाह सुब्हाना व ताला ये फरमाता है कि इसकी गिनती तभी से अल्लाह सुब्हाना व ताला ने तय कर दी गई थी जब जब से आसमान और जमीन को अल्लाह सुब्हाना व ताला ने पैदा किया। मिन्हा अरबतुम हुरुम, और इनमें से 4 हुर्मत और अदब के महीने हैं। यानी 4 जो महीने हैं अल्लाह सुब्हाना व ताला के पास, ये हुर्मत और अदब वाले महीने हैं। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, और यही तुम्हारे लिए दुरुस्त दीन है, यही हमारे लिए दुरुस्त दीन है। फला तज़लिमू फीहिन्ना आंफुसकुम, तुम इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म न करो। वक़ातिलिल मुशरिकीन काफ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़ता पढ़े तो आता है। वअलम अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। और तुम तमाम मुशरिकों से जिहाद करो जैसा कि वो तुमसे लड़ते हैं, और जान रखो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। मेरी अजीज बहनों, मैं गुजारिश करूंगी कि अगर आपका माइक ऑन है तो उसको बंद कर दें, क्योंकि थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है।
تو اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ گنتی اس وقت سے ہی طے کر رکھی ہے جب سے زمین اور آسمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ان میں 4 حرمت اور ادب کے مہینے ہیں۔ یہی ہمارے لیے درست دین ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ فرماتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں، یہاں پر اللہ کی کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی تقدیر الہی۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ طے کیا کہ ہمارے مہینے 12 ہیں، اور یہ 4 جو مہینے حرمت والے ہیں ان میں جنگ و جدال، قتال، یہ ساری چیز حرام ہے۔ اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، رجب اور محرم۔ یہ 4 جو مہینے ہیں یہ حرمت والے ہیں۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم تو پے در پے آتے ہیں، اور رجب تھوڑا دور آتا ہے یہ مہینہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، ایک حدیث سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت میں آ گیا جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال 12 مہینوں کا ہے، اور اس وقت جو ہمارے پاس مہینہ چل رہا ہے وہ صحیح مہینہ ہے، اور 12 مہینوں کی تعداد اب صحیح ہوئی ہے۔ یہ چیز بتانے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین عرب مہینوں کی تاریخ اور مہینوں کی تعداد رد و بدل کیا کرتے تھے، وہ اپنے فائدے کے لیے مہینوں کو تبدیل کیا کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کے جو کاروبار تھے اس میں حرام اور شراب یہ سارے چیز مبتلا تھے، اور اس وجہ سے وہ اپنے کاروبار میں کوئی نقصان نہیں چاہتے تھے۔ اس وجہ سے وہ اپنے مہینوں میں تاخیر و تقریم کیا کرتے تھے تاکہ وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کیا ہے کہ ہم یہ مہینے میں کوئی جنگ و جدال کرے، الا یہ کہ اگر کوئی مشرکین اپنی طرف سے لڑائی اور جنگ کر رہے ہیں تو ہم اس کے رکاوٹ میں یا اس کو روکنے کے لیے ہم جنگ کر سکتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مہینے کے پہلے دن جو 10 دن ہے جسے ہم کہتے ہیں عشرہ ذی الحجہ، یہ 10 دنوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ ایام عشرہ ذی الحجہ کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کھائی ہے۔ قرآن میں سورۃ الفجر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیتوں میں یہ قسم کھاتا ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دنوں کی اور جو وقت کی قسم کھا رہا ہے، جمہور علماء کے نزدیک یہی بات اگریمنٹ میں ہے کہ یہ 10 دن ماہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، اور یہ 10 دنوں میں جو وقت آتا ہے جو کہ فجر کا وقت ہوتا ہے جب قربانی دی جاتی ہے، اس وقت کی قسم پہلی آیت میں کھائی جا رہی ہے۔ کون سی؟ والفجر۔ تو یہ جو فجر کا وقت ہے جو کہ قربانی کا وقت ہوتا ہے 10ویں دن جو کہ عید کا دن ہوتا ہے، اس کی قسم یہاں پر پہلی آیت میں کھائی جا رہی ہے، اور دوسری آیت میں ولیال عشر، اس میں وہ جو 10 راتیں ہیں ان کی قسم کھائی جا رہی ہے جو کہ ذوالحجہ کی ہیں۔ پھر والشفع والوتر، تیسری آیت میں
वलशफ और वलवत्र, इसका मतलब क्या है? इवन और ऑड। इवन और ऑड 2 दिन की कसम खाई जा रही है, यानी यहाँ पर 10वें दिन की कसम खाई जा रही है और यहाँ पर 9वें दिन की कसम खाई जा रही है। 9वां दिन कौन सा है? यौम आशुरा। यौम आशुरा की भी अल्लाह सुब्हाना व तआला कसम खा के कह रहा है। तो इस चीज की वजाहत एक हदीस से भी फरमा दूं मैं आपको। इमाम अहमद रहमतुल्लाहि अलैह अर्ज करते हैं, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक 10 रातों से मुराद ईद उल अज़हा की 10 रातें हैं और फज्र से मुतल्लिक ईद उल अधा का जो दिन है, यानी 10वें दिन की जो सुबह है वो मुराद है, और 9वें दिन से मुराद है यौम अरफा, और 10वें दिन से मुराद है ईद का दिन। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला जो है बहुत ही अजमत वाला रब है, ये बहुत ही अजीम रब है। जब अल्लाह सुब्हाना व ताला कोई चीज की कसम खा लेता है तो उसकी अजमत बढ़ जाती है। तो हम जान चुके हैं कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने इसकी कसम खाई है इन दिनों की और इन रातों की, और ये 9वें और 10वें दिन की, और उस वक्त की जबकि कुर्बानी दी जाए तो ये वक्त की अहमियत और फजीलत बढ़ गई है। तो ये दूसरी वजह है जिसकी वजह से ये दिन बहुत ही ज्यादा खास है हमारे लिए। फिर उसके साथ तीसरी वजह ये है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इन दिनों को जिहाद से भी बढ़कर कहा है। एक हदीस में एक हदीस में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुल्हज्जा के जो 10 दिन हैं उसके मुकाबले में कोई दूसरे दिन ऐसे नहीं हैं जिनमें नेक अमल अल्लाह सुब्हाना व तआला को इन दिनों से ज्यादा महबूब हो। यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला को इन 10 दिनों में किए जाने वाले अमाल इतने महबूब है कि कोई और अमल कोई दिनों में करने से ज्यादा महबूब है। तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं, यानी अल्लाह के खातिर जिहाद भी इतना महबूब नहीं है क्या? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं। अल्लाह सुब्हाना व ताला को ये दिन में किए जाने वाले नेक अमल इतने महबूब हैं, हत्ता के जिहाद से भी ज्यादा। मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अगर कोई शख्स अपनी जान और माल के साथ जिहाद में जाए और कुछ वापस ना लेकर आए, सिर्फ वैसे शख्स के अमाल इससे ज्यादा बेहतर होंगे। यानी अल्लाह सुब्हाना व ताला के पास ये दिनों के नेक अमल इतने ज्यादा अहम है कि जिहाद पर जाकर वापस ना लौटने पाए। इतना ज्यादा अल्लाह सुब्हाना व ताला ने इन दिनों की अहमियत हमें बताई है। तो मेरी प्यारी बहनों, क्यों ना हम इन दिनों में ऐसे अमाल करें कि हम अल्लाह सुब्हाना व ताला के बहुत ही ज्यादा महबूब बंदे बन जाए। और एक भी हदीस है जिसमें जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दिनों के अमाल अल्लाह सुब्हाना व ताला को इतने महबूब और पसंद है कि कोई और दिनों के अमाल और नेक नेकी इस कदर अल्लाह को महबूब नहीं। और चौथा जो वजह है वो ये है कि ये हज का महीना है। अल्लाह सुब्हाना व ताला ने इस महीने में हज को फर्ज करार दिया है, और ये महीना वो है जिसमें हाजी अल्लाह के घर का हज करने के लिए निकलते हैं। और ये इस्लाम का सबसे बड़ा अरकान है। इस्लाम के जो भी 5 अरकान हैं उसमें सबसे अहम और सबसे बड़ा अरकान यही है। हज क्या है? हज इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और उसी सुन्नत को याद करते हुए हम अल्लाह सुब्हाना व ताला के घर का हज करते हैं। इसमें हम इस तरह अल्लाह सुब्हाना व ताला की तरफ जाते हैं कि वापसी में हम हमारे सारे सगीरा और कबीरा गुनाहों की मुआफी करते हुए वापस आते हैं। जो हज अब मकबूल और मबरूर होता है, तब
آپ کے سارے سارے گناہ اللہ کے یہاں معاف ہوتے ہوئے آتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا عمل ہے اللہ کے پاس، تو یہ عمل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھا ہے، اور اس مہینے کا نام بھی حج کی وجہ سے ذوالحجہ رکھا گیا ہے۔ پھر پانچویں وہ چیز جو ہوتی ہے اس مہینے میں، وہ ہے قربانی۔ تو دیکھیں میری پیاری بہنوں، قربانی بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ان کی یاد دہانی اور ان کا ایمان اور ان کے فیصلے اللہ کے خاطر کس طرح تھے، اس کی یاد دہانی کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب پر یہ واجب کر دیا ہے کہ ہم قربانی کریں۔ تو جو بھی انسان جس کے پاس بھی مال و استطاعت ہے اور جو قربانی کر سکتا ہے، تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اس مہینے میں قربانی کرے۔ چاہے آپ کوئی جانور کی قربانی کریں، چاہے وہ اونٹ ہو، گائے ہو یا بکری ہو، تو ہم اس مہینے میں یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم قربانی کریں اللہ کے خاطر۔ پھر چھٹویں جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک خوشی کا دن ہے۔ مسلمانوں کے لیے صرف دو ہی عید کے دن ہیں، ایک تو عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ تو عید الاضحیٰ اسے ہم یوم النحر بھی کہتے ہیں۔ یوم النحر ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تو ان دنوں میں ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے صرف دو ہی خوشی کے دن ہوتے ہیں، دو ہی تیوہار ہیں ہمارے لیے، ایک تو عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اس کے ساتھ ان دنوں میں ایک ایسا دن ہے جسے ہم یوم عرفہ کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ دن بھی اللہ کے یہاں بہت ہی خاص ہے، اور اس دن کو حج کا اصل دن کہا جاتا ہے۔ اور اسی دن میں حج کا بڑا ارکان مکمل ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں وقوف عرفہ، یعنی عرفہ میں ٹھہرنا ہوتا ہے۔ تو اس دن کے بارے میں اللہ رب العزت ہمیں یہ فرماتا ہے کہ عرفہ کے لوگوں کے لیے، تمہارے لیے عام مغفرت کا دن ہے۔ یہ عرفہ کا دن کیا ہے؟ عام مغفرت کا دن، جس میں حاجیوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے، میں اس دن اپنے بندوں کو جہنم سے ایسی آزادی عطا کرتا ہوں کہ کوئی اور دن میں اتنا آزاد نہیں کرتا ہوں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت ایسے عام ہو جاتی ہے اس دن میں سب بندوں کے لیے، ایسا کسی اور دن میں نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن لوگوں کو ایسی مغفرت اور ایسی معافی عطا کرتا ہے جیسے کہ ریت کے ذرات ہوتے ہیں، یعنی ہم گن بھی نہیں سکتے اس مقدار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اس طرح ہماری معافی کرتا ہے۔ تو اس دن کا روزے کے بارے میں بھی اہمیت آئی ہے۔ کیا بتایا جاتا ہے کہ عرفہ کا ایک دن کا روزہ ہمارے لیے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو کیسے 2 سال کا کفارہ؟ جو پچھلے ہم نے گناہ کیے صغیرہ گناہ، ان کا کفارہ، اور ہم آنے والے سال جو گناہ کریں گے وہ سارے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے، صرف یہ ایک دن کا روزہ۔ تو اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر یہ پوچھتا ہے کہ یہ جو بندے اس وقت، یہ جو حاجی یہاں اس میدان میں ٹھہرے ہوئے ہیں، انہیں کیا چاہیے؟ یہ کس چیز کے طالب ہیں؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تیری مغفرت کے طلبگار ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ گواہ رہیں، میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ ٹھہرا کر حاجیوں کی اور ان سارے مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے جو مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مغفرت کے طالب ہوں۔
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ ये दिन में और एक भी दिन है, वो ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल वदा के मौके पे हज्जतुल वदा के मौके पे थे, उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ऐसी खूबसूरत और ऐसी बेहतरीन आयत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल फरमाई कि ये आयत लेकर मुसलमानों ने, यहूदियों ने और हर किसी ने इस आयत पर रश्क किया। कैसे? वो आयत थी सूरह माइदा की आयत 3, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम दी इस्लाम दीना। तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाता है कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया है और तुम्हें अपना इनाम भरपूर दे दिया, और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर मैं रजामंद हो गया। इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस्लाम के दीन होने पर राजी हो गया, और ये फरमाता है अल्लाह कि हमारा दीन अब मुकम्मल है, इसमें ना कोई कमी की जरूरत है, ना कोई बढ़ाई की जरूरत है। यानी कोई चीज ना निकाली जा सकती है, ना कोई डाली जा सकती है। तो हम इस पर रश्क करने की जरूरत है, क्योंकि ये चीज हमारे कुरान के साथ, हमारे नबी के साथ, हमारे दीन के साथ जुड़ी हुई है और हमारे साथ जुड़ी हुई है। हमारा दीन जो हम इस पर अमल कर रहे हैं वो मुकम्मल दीन है, इसमें कोई कमी बेशी की जरूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमें स्टैम्प मिल चुका है कि ये एक मुकम्मल दीन है। तो इस आयत पर मदीने में जब यहूद को पता चला, तो वो कहने लगे कि अगर हम पर ये आयत नाजिल होती तो हम इस दिन को ईद का दिन बना लेते। हम तो इस दिन को त्योहार का दिन बना लेते, क्योंकि ये ऐसा खास दिन है जिसमें ये आयत आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल की, और जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फक्र से बता रहा है कि आपका दीन मुकम्मल है। तो मेरी प्यारी बहनों, उनको पता था, ये यहूद और नसारा, उनको पता था कि उनकी तौरात और इंजील मुकम्मल नहीं है और अगले नबी आएंगे और उन्हें उनकी पैरवी करनी होगी, पर हमारा दीन तो मुकम्मल है। हमारे नबी ऐसी रिसालत लेकर आए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तरफ से मुकम्मल होकर आई थी। फिर और एक जो वजह है ये महीने की फजीलत की, वो ये वजह है कि इस महीने में आप इस्लाम के पांचों अरकान मुकम्मल कर सकते हैं। कैसे? पहला तो तौहीद, अल्लाह की तरफ रुजू होना और अल्लाह को एक मानना और अल्लाह पर ईमान लाना, ये चीज है तौहीद। तो हम इसमें अल्लाह की तरफ रुजू हो सकते हैं और लोगों को अल्लाह की दावत दे सकते हैं। ये काम हम इस महीने में कर सकते हैं। दूसरा, नमाज। नमाज जो हम पर फर्ज है वो तो हर दिन फर्ज है, तो इस महीने में भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। 5 वक्त की नमाज के साथ साथ आप नफिल नमाजों का भी एहतमाम कर सकते हैं। उसके साथ इस महीने में ज़कात आप अदा कर सकते हैं, क्योंकि ये महीना बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और ख़ास करके 10 दिन बहुत ज़्यादा फजीलत वाले हैं। तो इस 10 दिनों में अगर आप ज़कात कर देंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको उसका अज्र बढ़ा चढ़ा कर देगा। उसके साथ साथ आप रोज़ा रख सकते हैं इस महीने में, यौम अरफा का रोज़ा रख सकते हैं। वैसे आप पहले दिन से लेके 90 दिन का रोज़ा तक भी आप रख सकते हैं। हमारे नबी की सुन्नत से साबित है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दिन से लेके 90 दिन तक के रोजे रखते थे। और पांचवी जो चीज है हज, आप ये भी इस महीने में कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही महीने में कर सकते हैं। अगर आप रोजा ले लें तो आप रमजान में सिर्फ फर्ज रोजे रखते हैं, बल्कि नफिल रोजे आप इस महीने में और दूसरे महीनों में भी रख सकते हैं। पर अगर आप हज की बात ले लें तो कोई हज नफिल हज नहीं है जो कि आप कोई और महीने में कर सकें। तो इसी वजह से भी ये महीने की अहमियत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है।
اور زکوٰۃ کے لیے بھی کوئی مہینہ فرض نہیں، کسی مہینے میں بھی کر سکتے ہیں، چاہے رمضان میں کریں، ذی الحجہ میں کریں، یا کوئی اور مہینے میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آخری جو چیز ہے ہمارے ذہن میں یہ آتی ہے کہ یہ مہینے کے 10 دن زیادہ بہتر ہے یا پھر رمضان کے آخری 10 دن۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں میری پیاری بہنوں کہ جو رمضان کے دن ہے اور ذی الحجہ کے دن ہے، یہ دنوں میں اگر ہم کمپیئر کریں، یعنی دونوں کو ہم دونوں میں کون سا بہتر ہے، تو اس کی دلیل قرآن اور حدیث سے یہی ملتی ہے کہ یہ 10 دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں زیادہ عظمت والے ہیں۔ یہ 10 دن رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ عظمت والے ہیں، تو ہم کیوں ان دنوں کو گوائیں؟ پھر یہ بھی بات آتی ہے کہ آخری 10 راتیں جو رمضان کی ہیں وہ زیادہ افضل ہے پھر یا یہ دن؟ تو علماء کرام نے یہ فرمایا کہ راتوں کے حساب سے رمضان کی آخری 10 راتیں زیادہ افضل ہیں، اور دنوں کے حساب سے ذی الحجہ کے 10 دن زیادہ افضل ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، جو بھی آپ میں سے ابھی موجود ہیں، اگر آپ نے رمضان میں کچھ کوتاہیاں کی یا آپ نے اس طرح کی عبادتیں نہیں کی جیسا کہ کرنا چاہیے تھا یا جیسا کہ آپ نے سوچ رکھا تھا، تو آپ کو پھر سے اللہ کی طرف سے موقع ہے کہ آپ اللہ کی قرب کو حاصل کر سکیں۔ کیسے؟ یہ 10 دنوں کو پا کر، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں صحیح عبادت کر کے آپ اللہ کے قریب ہو سکتی ہیں۔ تو ہر بڑے کام کے لیے ہمیں ایک تیاری کی ضرورت ہے۔ تو آپ کیا تیاری کریں گی؟ ہم کیا کریں ایسے عمل اس 10 دنوں میں جو کہ ہم نیک اور اللہ کے قریب بن سکے؟ ہمیں رمضان کا تو پتا ہے کیا ہوتا ہے، روزے رہتے ہیں، سحری، افطار، تراویح، یہ سارے عمل، پر اس مہینے کا ہمیں بہت کم ہی پتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو سب سے پہلی چیز جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے وہ ہے توبہ اور استغفار۔ یہ ایک دفعہ یاد کریں میری پیاری بہنوں کہ رمضان جو گزرا اس کے بعد کیا ہماری کوئی فرض نماز چھوٹی؟ شاید کسی کی نہیں چھوٹی ہوگی یا کسی کی چھوٹی ہوگی۔ کیا ہم سے کوئی گناہ ہوا؟ کیا ہم سے کوئی بڑی غلطی ہوئی ہوگی؟ کوئی نہ کوئی، چھوٹی یا بڑی، ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے ان دنوں میں داخل ہو، اور یہ نیت کریں کہ اے اللہ، میں تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، مجھے تیری بندی بنانے کے لیے، یعنی اپنے آپ کو اس طرح بنانے کے لیے میں ارادہ کرتی ہوں، تو اس میں میری مدد کر۔ سب سے پہلے میرے گناہوں کو معاف فرما اور میری مدد فرما۔ یہ آپ دعا کریں اور استغفار کریں اللہ سے بہت ہی زیادہ۔ تو چاہے آپ کے نماز چھوٹے ہوں، بس یہ ارادہ کر لیں کہ آگے آنے والے میری نماز نہیں چھوٹیں گی، اور آگے آنے والے ہاں، اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو پھر سے میں توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہوں گی۔ تو اس طرح کی آپ نیت کریں اور اس طرح اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ تو سب سے پہلا عمل ہم یہ کریں گے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں گے۔ دوسری چیز، ہم حج کا ارادہ کریں۔ یہ مہینہ اس سال تو چلا گیا، یہ جو عظیم عمل تھا اللہ کے گھر کا حج، ہم اس سال کر نہ سکیں،
تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگلے سال ضرور ہم کریں گے، اور اس کا آپ ارادہ کریں اور اللہ سے مانگیں، اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجر ملے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے سوچتے کہ ہم کر ہی نہیں سکتے تو کیوں سوچیں، کیوں دعا کریں؟ نہیں، آپ کو ارادے پر بھی اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، آپ کو دعا پر بھی اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اگر اللہ کی طرف سے توفیق ہوئی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حج آپ کو اور مجھے اور سب کو نصیب ہوگا، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت میں ہے، صرف اور صرف جنت ہے۔ کیونکہ ایک حدیث کے مطابق جو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کرے، اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ تو یہ بڑی چیز کو ایسے ہی چھوڑیے نہیں، ارادہ کریے اور اس کے لیے دعا کریے۔ اور پھر جو آسان عمل ہم اس مہینے میں کر سکتے ہیں وہ قربانی۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب اس کے یعنی ہم اتنا تو استطاعت رکھتے ہیں کہ کم از کم ہم ایک حصہ قربانی کا دے دیں۔ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ ہے نا پورا ایک گائے لے لیں یا آپ ایک بکرا لیں یا بڑی چیز ہی آپ لیں، بلکہ آپ ایک حصہ بھی لے سکتے ہیں، چاہے وہ 3,000 4,000 5,000، صرف اللہ آپ کے ارادے دیکھتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ قربانی کریں، اگر آپ نہیں کر سکیں تو کم از کم اس کا ارادہ کر لیں اور لوگوں کی اس کی نصیحت کریں، اور جو مال اور استطاعت رکھتے ہیں وہ ان لوگوں کو آپ بتائیں کہ اس مہینے میں قربانی کرنا کتنا افضل ہے۔ پھر اس کے بعد کی جو چیز ہے وہ ہے نماز کی ادائیگی۔ تو آپ سب سے زیادہ اپنے آپ کو نماز کے لیے جھکائیں، اور سب سے اول وقت میں نماز کے لیے اپنے آپ کو جھکائیں، کیونکہ نماز ایسی عمل ہے کہ آپ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ عمل ہے جو کہ فرض ہے، اور وہ عمل جو کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ایک بندہ کرتا ہے اول وقت میں، تو اس میں نماز بھی شامل ہے۔ فرض کے ساتھ ہم اگر نوافل پڑھنا بھی شروع کر دیں تو اللہ کے بہت ہی زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتا ہے، جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے جنگ کرتا ہوں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دوست کون؟ وہ جو فرض کے علاوہ، واجبات کے علاوہ نوافل میں دوڑ کرتا ہے، جو نوافل زیادہ زیادہ پڑھتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو اس طرح وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اتنی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرنے لگتا ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے کہ جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے کہ وہ اس کو دیکھتا ہے، اس سے دیکھتا ہے، اس کی کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح سے ہماری حفاظت فرماتا ہے، اور ہر طرح سے ہمارے اعضاء پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رہنمائی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم زیادہ نماز پڑھیں اور صدقہ دیں۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، خیر خیرات کریں، اللہ کے خاطر، اللہ کے خاطر ہم اور پانچویں جو چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیر خیرات کرنا، اللہ کے خاطر اپنی اہم چیز، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے خاطر صدقہ کرنے سے، خیر خیرات کرنے سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ پھر روزہ تو ہمیں رکھنا ہے
کسی حال بھی ہمیں روزہ رکھنا ہے. بس آپ یہ ارادہ کر لیجئے کہ آپ 90 دن کا روزہ رکھیں گے یا پھر آپ سارے 9 دن کا روزہ رکھیں گے. کوشش کریے کہ پہلے دن سے لے کے 90 دن تک کے آپ روزے رکھیں، کیونکہ ایک نفل روزہ آپ کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے، اتنا کہ 70 سال کی مسافت کے برابر. تو 9 دن کا روزہ رکھنا سنت سے ثابت ہے، 90 دن کا یا پھر پہلے سے لے کے 9 دن تک آپ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اس کا ارادہ کریے اور انشاءاللہ آپ کو اللہ اس کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اور آخری جو چیز ہے آپ جو اس مہینے میں کریں گی، یعنی ان 10 دنوں میں کریں گی، وہ ذکر اللہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد. مگر اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. چاہے آپ کوئی کام کریں، چاہے آپ کچھ بھی کریں، بس ہر وقت ذکر کریں. صبح اٹھیں، فجر پڑھیں، اس کے بعد ذکر کریں، پھر قرآن پڑھیں، پھر ذکر کریں، پھر کچھ اور عمل کریں، پھر ذکر کریں. پکائیں، کھائیں، کہیں باہر جائیں بچوں کے ساتھ یا کسی مہمان کے ساتھ ہو، بس ذکر کریں. کیونکہ یہ مہینہ ذکر کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ذکر کرنا چاہیے. میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتانے کی کوشش کروں گی. تو آپ ہر وقت ذکر کرنے کی کوشش کریں. ذکر کے بارے میں اس مہینے میں یہ آتا ہے کہ سورہ حج میں آیت 28 میں 2 قسم کی تکبیر کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک تکبیر ہے جو تکبیر مطلق ہے، یعنی جنرل تکبیر. اس کو ہم پہلی ذوالحجہ سے لے کے 13 ذوالحجہ تک پڑھنی ہے، تو اس کو تکبیر مطلق کہتے ہیں. اور ایک جو تکبیر ہے وہ ہے تکبیر مقید، جس کے بارے میں سورہ بقرہ کی 203 آیت میں فرمایا گیا ہے. تو یہ تکبیر جو ہمیں شروع کرنی ہے وہ 9 ذوالحجہ سے لے کے 13 ذوالحجہ تک پڑھنی ہے. تو یہ 2 تکبیروں میں فرق کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی جو تکبیر ہے جو کہ آپ کو 1 سے لے کے 13 تک پڑھنی ہے، وہ جنرل تکبیر ہے، آپ کو ہر وقت پڑھنی ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. تو چاہے صبح ہو، شام ہو، نماز کے بعد یا نماز سے پہلے. اور جو دوسری تکبیر ہے وہ تکبیر ہے صرف نمازوں کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کو تکبیر مقید کہتے ہیں. تو یہ 2 الگ الگ قسم کی تکبیریں ہیں. اور ان تکبیروں کے علاوہ آپ کو کیا پڑھنی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی. تحلیل، تکبیر، تحمید. تحلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توحید، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایمان. تو اس کو لا الہ الا اللہ. تحلیل کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تکبیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر. تحمید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی حمد، بڑائی، پاکی، جیسے الحمدللہ ہے. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہر وہ ذکر جس میں تحلیل، تکبیر اور تحمید شامل ہو وہ پکڑ کے ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. کیونکہ مومن کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ وہ ٹھہرتے بیٹھتے ہر کروٹ پر اللہ کا ذکر کرتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو کہ ٹھہرتے بیٹھتے اور ہر کروٹ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. تو ہم کیا کیا اس میں ذکر کر سکتے ہیں؟ جیسے سبحان اللہ والحمد للہ. یہ جو 2 کلمات ہیں وہ اپنے میزان میں وزن ڈال دیں. یعنی میزان وہ ہوتا ہے جب ہمارے نیکیاں تولے جاتے ہیں قیامت میں، اور اس کا اجر اس طرح ہوتا ہے کہ اس کا وزن ہمیں زمین اور آسمان کی خلا کو بھر دیتا ہے. یعنی اتنا زیادہ اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے گا. ویسے ہی
یہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ ویسے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ والی کلمات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کلمات آپ کو پریشانی سے دور رکھتے ہیں اور آپ کو رزق میں برکت دیتے ہیں، اور جو کوئی بھی مشکلات پریشانی آپ کے زندگی میں آ رہے ہیں اس سے آپ کو دور کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ جو دو قسم کی تکبیریں ہیں میں ایک دفعہ آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، شاید آپ کو یاد ہوں گی بھی، پھر سے میں دہرا دوں۔ پہلی جو تکبیر ہے، جو تکبیر مطلق ہے، وہ یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر مطلق ہے۔ اور جو دوسری تکبیر ہے وہ تکبیر مقید ہے، جو کہ یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ وبکرۃ واصیلا۔ تو یہ الگ قسم کی تکبیر ہے جو کہ ہم ہر نماز کے بعد پڑھیں گے، اور اس کے بارے میں ہم گروپ میں بھی بھیج دیں گے تاکہ آپ اس کو یاد کر کے ہر وقت پڑھیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو ریکارڈنگ بھی بھیجیں گے تاکہ آپ گھر میں لگاتے رہیں اور بچوں کو اور ہر کسی کو گھر میں یہ پتا چلے کہ اس مہینے میں ذکر کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے، اور ہر کسی کی یاد دہانی ہوتی جائے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ آخری بات سے میں میری بات ختم کرنا چاہوں گی میری پیاری بہنوں، کہ جب یہ مہینہ آتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نکل جاتے تھے اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے، یہی تکبیر پڑھا کرتے تھے وہ لوگ۔ اور ہمارے لیے بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو موقع ملے، آپ کے گھر کے مرد حضرات کو موقع ملے تو بلند آواز سے نماز کو جاتے وقت، نماز سے آتے وقت تکبیر پڑھتے رہیں۔ جو عورتیں گھر میں ہیں وہ بھی بلند آواز سے پڑھے، اگر ان کی آواز باہر جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر باہر جانے کا اندیشہ ہو تو پست آواز میں پڑھیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ آخری بات بس یہ ہے میری پیاری بہنوں کہ دیکھیں، جہاد اسے جہاد کہتے ہیں، ہے نا؟ جہاد اسے کہتے ہیں۔ تو کیا ہمیں جہاد کا کبھی موقع ملا یا ملے گا یا مل سکتا ہے؟ نہیں، نہیں میری پیاری بہنوں، نہ ہمیں کبھی جہاد کا موقع ملا نہ کبھی ملے گا۔ اب تو یہ کبھی ہے ہی نہیں اس دنیا میں، اب تو جہاد بہت ہی کم ہو رہے ہیں، کچھ جگہ ہو رہے ہیں پر ہماری زندگیوں میں نہیں آ رہا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جہاد سے بڑھ کر ان 10 دنوں کے عمل پر اجر دے رہا ہے تو ہم گھر بیٹھے کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا ہمیں ان 10 دنوں کو، اس 10 دنوں میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خوش ہو کر وہ اجر عطا کر دے، اور خوش ہو کر ہم سے یعنی اس طرح ہم سے محبت کریں جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبیوں سے، اپنے ولیوں سے اور اپنے صحابہ سے محبت کرتا تھا۔ ہم اس درجے پہ پہنچ سکتے ہیں، کم از کم ہم اس درجے سے تو آگے بڑھیں گے۔ ہمارا جو فی الوقت درجہ ہے اللہ کے ہاں، اس سے تو ہم بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی آپ کوشش کریں، اور جب ہمارے ذہن میں، جب ہمارے پاس کوئی علم پہنچ چکا تو ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے فرض ہے کہ ہم اس پر اب عمل کریں اور ہم اس کو آگے بڑھائیں اور لوگوں تک پہنچائیں، یہ ہمارے لیے فرض ہے۔ تو کوشش کیجئے آپ، اور 2-3 دن میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ دن شروع ہونے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پر یہ دن شروع ہونے والے ہیں۔ تو آپ ارادہ کریں، ایک اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ آپ کس طرح اس مہینے میں عبادت کریں گے یہ 10 دن۔ اس کے بعد تو عید ہی ہے۔ جب آپ عبادت کریں گی تو آپ کو عید کی خوشیاں بھی اس بہت ہی زیادہ نصیب ہوں گی۔ جب آپ الگ خوشی محسوس کریں گے جب آپ عبادت کر کے عید منائیں گی، تو بس اس کی کوشش کریے۔ بس اتنی سی بات، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جو سنا ہے
اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور جو بھی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر اس درس کے متعلق آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ بتا دیں انشاءاللہ، اگر نہیں تو پھر ہم انشاءاللہ اس درس کو ختم کرتے ہیں۔